اس بیماری کے اندر مبتلا ہے اور اس کے فضائل و مناقب ایسے بیان کرتے ہیں انسان اپنے تصور ہی نہیں کر سکتا کہ یہ کیا کچھ کہہ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر دوسرے شخص سے اس شرط سے نکاح کیا جائے کہ وہ 1 روز یا 2 روز یا چند روز کی ہم بستری کے بعد اس کو طلاق دے دے گا، یہ ائمہ کے اتفاق کے نزدیک حرام ہے، لیکن فقہاء حنفیہ کہتے ہیں گو حلالہ جائز تو نہیں ہے، لیکن یہ بیوی اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جاتی ہے. ہدایہ جلد 2 صفحہ 276. لیکن سنیے اللہ کی قسم، حلالہ خباثت، گندگی، فحاشی اور بے غیرتی ہے، مگر افسوس یہ کافر منہ کو لگی ہے چھوٹتی نہیں ہے. یہ مولویوں کو منہ کو لگی ہوئی بے غیرتی جس نے آج امت کی بے بہا بچیوں کی عزتوں کے جنازے نکال دیے، بے بہا غیرت مند بچیوں کو بدکارہ عورتوں میں تبدیل کر دیا. جب ان کا منہ ایک غیر مرد کو دیکھ لیتا ہے، یہ لہو زبان کو لگ جاتا ہے، پھر یہ رک سکتا؟ اللہ کی رحمت ہو تو ہو. اور سنیے، یہ فضائی باتیں نہیں، یہ ہمارے ہاتھ کے اندر دار الافتاء ادارہ منہاج القرآن، طاہر الپادری صاحب کا ادارہ، یہ ان کا فتویٰ ہے. ایک شخص کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، تو وہ کہتے ہیں کہ اب حلال ہونے کے لیے حلالہ ضروری ہے، حلال ہونے کے لیے حلالہ ضروری ہے. یہ دوسرا فتویٰ ہمارے ہاتھ میں، جامع اشرفیہ لاہور علماء دیوبند کا مدرسہ، وہاں بھی کوئی سوال کرتا ہے تو جواب میں کہتے ہیں دوبارہ نکاح کرنا ہے تو اس کا حلالہ کرنا ضروری ہے، حلالے کے بغیر یہ بیوی تیری بیوی نہیں بن سکتی. یہ تیسرا فتویٰ ہمارے ہاتھ میں، جامع نظامیہ رضویہ بریلوی علماء کا مدرسہ لاہور کا، اس میں بھی اس نے آ کر کہا کہ حضرت میں نے 3 طلاق دے دی. کہا اپنی بیوی کا نکاح کسی اور سے کر، وہ کنفرم ہم بستری بھی اس کے ساتھ کرے، جب یہ کرے گا تو پھر وہ حلال ہوگی اور دوبارہ تیرے نکاح کے اندر داخل ہوگی. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یہ مسجدوں کے میناروں کے سائے تلے بیٹھ کر عزتوں کے کھلواڑ کرنے والے ظالم کہتے ہیں ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے، اور بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے. حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ عز و جل کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے پر، حلالہ کروانے والے پر. یہ دونوں لعنتی ہیں، ان دونوں پر اللہ کی لعنتوں کا کوڑا برستا ہے. یہ دونوں اللہ کی رحمت سے، لعنت کا مطلب طرد من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، ان پر اللہ کے عذاب اور لعنت کا کوڑا برستا ہے. ان کو رب کی رحمت مل سکتی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. آپ فرماتے ہیں، عقبہ بن عامر سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بالدیس المستعار، تمہیں کرائے کے بکرے، کرائے کے سانڈ کا نہ بتاؤں؟ یہ حلالہ کرنے والا مولوی کرائے کا سانڈ، یہ کرائے کا بکرا، یہ مانگا ہوا بدماش، یہ چند لمحوں کے لیے عزت کا جنازہ نکالنے والا بے غیرت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں کرائے کے سانڈ کا ذکر نہ کروں، کرائے کے بکرے کی بات نہ بتاؤں؟ کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، قال هو المحلل لعن اللہ المحلل والمحلل له. یہ کرائے کا سانڈ، یہ بے غیرت، یہ کرائے کا بکرا، یہ مانگا ہوا سانڈ، یہ وہ ہے جو کسی کی بیوی کے لیے حلالہ کرتا ہے. اللہ کی لعنت ہوتی ہے حلالہ کرنے والے پر بھی، کروانے والے پر، پیر پر بھی، مرید پر بھی، ملا پر بھی، نمازی پر بھی، جو اپنی لے کر آتا ہے. کل تک میرے قلعے نال بننی سی، آج اپنے قلعے نال بن کے سویرے پھر چھڑ دی میں اپنے قلعے نال بن لگا. یہ بھیڑ بکری نہیں، یہ آدم کی بیٹی ہے، یہ مسلمان عورت ہے، یہ باعزت اور باغیرت مسلمان ہے، یہ ان کو ماننے والی ہے. ایک صحابیہ کا بیٹا شہید ہو گیا، آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پردے میں چھپی ہوئی. صحابہ نے کہا اس کو دیکھو، اس کا بیٹا مارا گیا اور یہ پورے پردے میں چھپ کر
اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آئی۔ اس صحابیہ کے کان تک بھی بات پہنچ گئی، کہنے لگی سنو اور سنو یہ کہنے والوں کہ بچہ مرنے کے بعد پھر بھی یہ پردے پر قائم ہے، میرا بچہ مرا ہے، میری غیرت تو نہیں مری، میری غیرت تو باقی ہے، میری عزت تو باقی ہے۔ یہ عزتوں کا جنازہ نکالنے والا مولوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ ہے کرائے کا سانڈ جو لوگوں کے لیے حلالہ کرتا ہے، حلالہ کرنے والا، حلالہ کروانے والا، ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ عمر ابن خطاب فرماتے ہیں اگر میرے پاس کوئی مرد اور عورت حلالے والے کیس میں لائے گئے، پکڑے گئے اس جرم میں، پھر میں ان دونوں کو سنسار کر دوں گا، دونوں کو رجم کر دوں گا، کیونکہ یہ بھی زانی ہے اور وہ بھی زانیہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر حلالے کو زنا قرار دیا کرتے تھے۔ ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ یہ نکاح باطل ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر زوج ثانی نے عورت کے زوج اول کے لیے حلال ہو جانے کی غرض سے نکاح کیا تو یہ نکاح فاسد ہے اور زوج اول کے لیے حلال بھی نہ ہوگی اگرچہ ثانی نے ہم بستری بھی کی ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے، اتفاق ہے اس مسئلے پر کہ حلالے کا نکاح حرام ہے۔ کوئی جائے اور سنائے جامعہ شرفیہ کے مفتیوں کو، ادارہ منہاج القرآن کے مفتیوں کو، جامعہ نظامیہ رضویہ کے مفتیوں کو، کوئی جائے سنائے عبد القادر آزاد کو، عبد الستار خان نیازی کو، جنہوں نے اس بری لعنت کو ایسا معاشرے کے اندر رواج دیا کہ عزتوں کے جنازے نکل گئے۔ اللہ کے نبی کے تمام صحابہ اس کے نکاح کو حرام جانتے تھے اور اس نکاح کو باطل جانتے تھے۔ شیخ محمد عبدہ لکھتے ہیں حلالہ کا نکاح متع کے نکاح سے بھی بدتر ہے اور زیادہ خرابی اور بے حیائی کا باعث ہے۔ حلالہ ایسی بغیرت چیز ہے جس کا تصور کوئی شریف النفس عورت نہیں کر سکتی، کوئی غیرت مند مرد نہیں کر سکتا۔ نکاح شرعی اس کا اعلان ہوتا ہے، اس کا ولیمہ ہوتا ہے، اس کی سج دھج اور تیاری ہوتی ہے، مبارکباد ملتی ہے، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، کھانے کھلائے جاتے ہیں، عورت کو بھی مبارکباد اور تحائف ملتے ہیں، مرد کو بھی مبارکباد اور تحائف ملتے ہیں۔ لیکن نکاح حلالہ یہ رات کے اندھیروں میں میناروں کے سائے تلے حلالہ سینٹروں میں خاموشی سے چوری چھپی ہوتا ہے، مولوی کی عید ہوتی ہے، عورت کی موت ہوتی ہے، اور کہتے ہیں مولوی صاحب سویرے چھڑ دینا، رات رات انیرے چی کم نبڑ جوے کسی نو پتہ نہ لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح کی مشہوری کرو، نکاح کا اعلان کرو، اور یہاں چپکے سے رات کو اندھیرے میں اس کے حجرے میں ڈال جاتے ہیں اور صبح دوسرے دروازے سے لے جاتے ہیں۔ یہ حلالہ لعنتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس سے غیرت اور حمیت کی موت واقع ہوتی ہے، اور وہ عورت جب اس کے منہ کو بدکاری لگ جاتی ہے، وہ غیر مرد کا منہ دیکھ چکتی ہے، پھر وہ بے حیائی اور برائی کے راستوں پہ چل پڑتی ہے۔ لیکن مولویوں کی تو نفسانی خواہشات بھی پوری ہوتی ہیں اور حلالہ کرنے کے نوٹ بھی ملتے ہیں، پیسے بھی ملتے ہیں، اس لیے کیا کیا دروازے کھولے۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب در مختار کے اندر حلالے کے لیے ایک لطیف ہائے کیا کہوں اس کو، اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا ظلم، ایک بڑا آسان سا ہیلا پیش کیا گیا۔ ہیلا کیا ہے کہ جب اس سے نکاح ہونا، نکاح کرتے ہوئے وہ اسے یہ کہہ دے کہ اگر میں تجھ سے ہم بستری کروں تو تجھے 3 طلاقیں بائن ہیں۔ یہ لطیف ہیلا ہے، اور جب نکاح ہو جائے گا ہم بستری کرے گا تو لازمی بات ہے اس نے نکاح کے وقت، نکاح کرنے سے پہلے چونکہ طلاق کی شرط لگا دی تھی، لہذا طلاق ہو جائے گی، صبح اٹھ کے یہ اپنے پہلے خامد کے گھر چلی جائے گی۔ حالانکہ رسول